پلان بی تھا انہیں گرفتار کرنا، اصل پلان تھا انہیں قتل کرنا۔ تو یہ تمام دعوے جو کہ اس حکومت کی جانب سے کیے گئے تھے وہ ہوا ہو گئے ہیں، وہ دعوے صرف دعوے رہ گئے ہیں۔ ججز کی تصویریں دکھا کر انہیں بائسڈ قرار دیا گیا، انہیں تنقید کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے اور میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے۔ دو تین بہت زیادہ اہم ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے، 6 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، جس میں DGI سمیت کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔ کیا فیصلے ہوئے ہیں، اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک بار پھر سے خطاب کیا اور کئی اہم انکشافات انہوں نے کیے ہیں، جو ایک پروپیگنڈا مہم ان کے خلاف کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ کیا کہنا تھا ان کا، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ مہنگائی میں اضافہ مسلسل جاری ہے، رمضان کی آمد ہے، لیکن اس سے پہلے مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اس بارے میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو گرفتاریوں کا ایک سیزن چل رہا ہے، گرفتاریوں کا موسم چل رہا ہے، اس میں صدیق جان بھی گرفتار ہو گئے ہیں۔ صدیق جان کے نام سے یقیناً آپ واقف ہوں گے، سوشل میڈیا پر خاصے مقبول ہیں، معروف ہیں۔ وہ بول ٹی وی کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، اور یوٹیوب پر وہ رپورٹ کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو FIA کی جانب سے ان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ان کے خلاف جو ہے یہ ایک انتقامی کارروائی جاری تھی، لیکن اس کے بعد سے گزشتہ روز سے ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر، جس میں مبینہ طور پر صدیق جان جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی وہ چھت پر کھڑے ہو کر جو وہاں پر کارکنان موجود ہیں یا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں، مبینہ طور پر ان سے شیلنگ کروا رہے تھے پولیس پر۔ تو یہ ویڈیو ایک سرکولیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک منفی پروپیگنڈا ہے جو کہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کلیریفائی بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک انتقامی کارروائی ہے جو کہ کی جا رہی ہے، حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی خاطر حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈے آزما رہی ہے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، مہنگائی کی اگر بات کریں تو مہنگائی میں روز بروز اضافہ تو ہو رہا ہے، قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، 2 سے 3 روز باقی ہیں رمضان کے شروع ہونے میں، لیکن اس سے پہلے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کہا یہ گیا تھا کہ مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ مفت آٹا کیا فراہم کرنا ہے، ایک ہی دن میں 50 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا آٹے کی قیمتوں میں۔ ذخیرہ اندوز متحرک ہو چکے ہیں، آٹا جو ہے وہ مل نہیں رہا، سستا آٹا کہیں پر موجود نہیں ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر کہا یہ گیا تھا کہ جی سستا آٹا موجود ہوگا، لیکن وہاں پر بھی ابھی رمضان المبارک پیکج موجود نہیں ہے، وہاں پر بھی سستا آٹا نہیں مل رہا، عوام خوار ہو رہے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ایک ملتان میں پیش آیا، سستے آٹے کے حصول کی خاطر ایک شخص جو ہے وہ طویل قطار میں کھڑا رہا اور وہاں پر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوٹ ادو میں بھی ایک خاتون بے ہوش ہو گئی۔ دیگر اہم واقعات جو ہے وہ اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہے وہ مختلف شہروں میں دیکھے گئے ہیں، جہاں پر لوگ خوار ہو رہے ہیں سستے آٹے کے حصول کے لیے، لیکن آٹا کہیں مل نہیں رہا ہے۔ تو یہ تمام دعوے جو کہ اس حکومت کی جانب سے کیے گئے تھے وہ ہوا ہو گئے ہیں، وہ دعوے صرف دعوے رہ گئے ہیں۔ عوام کو سستی اشیاء کے حصول میں کن مشکلات کا سامنا ہے وہ یقیناً آپ ٹی وی چینلز کے سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور عوام خود بھی اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال حکومت کی یہ ایک بڑی ناکامی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نااہلی ہے کہ اگر کھانے کی جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں آٹا شامل ہے، چاول شامل ہیں، چینی ہے یا گھی ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں، اگر وہی نہیں مل رہی ہیں عوام کو، تو پھر عوام کہاں جائیں گے، عوام کس کو کوسیں گے، عوام کس سے جو ہے وہ سوال پوچھیں گے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ناکامی ہے حکومت کی۔ اب کچھ اگر سیاسی صورتحال کی بات کریں تو عمران خان صاحب ایک بار پھر سے انہوں نے ویڈیو لنک خطاب کیا اور انہوں نے کئی اہم انکشافات کیے ہیں۔ اسلام آباد میں پیشی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ڈیتھ ٹریپ تھا جہاں پر ان کو لے جایا گیا، اور وہاں پر کچھ نامعلوم افراد موجود تھے جو کہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ
پلان بی تھا انہیں گرفتار کرنا، اصل پلان تھا انہیں قتل کرنا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے زمان پارک سے تو بشرا بی بی سے وہ مل کر گئے تھے، انہیں الوداع کر کے گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا یا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی جب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو ٹول پلازا پر صرف ان کی گاڑی کو آگے جانے دیا گیا، باقی گاڑیاں وہاں پر روک لی گئیں، اور اسلام آباد ٹول پلازا سے لے کر جوڈیشل کمپلیکس کا فاصلہ بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے 4.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ جو ہے وہ طے کیا، لیکن اس دوران کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، کنٹینرز کھڑی کیے گئے راستے میں، اور شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی۔ لیکن خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر پھر اتنے لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے تو بہت کم لوگ گئے تھے لاہور سے، وہاں پر اچانک سے اتنے لوگ جو ہے وہ جمع ہو گئے، عوام جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کا وہاں پر نہ صرف استقبال کیا بلکہ ان کی حفاظت بھی وہاں پر کرتے رہے ہیں۔ پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمپلیکس پیشی کے موقع پر میں نے ایک معجزہ دیکھا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ جب آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی تھی تو جو ہوا کا رخ تھا وہ پولیس کی جانب ہو گیا، اور وہ گیس ساری جو ہے وہ ہوا کے اس رخ پر چلنا شروع ہو گئی، اور وہ ساری گیس ان کی جانب جو ہے وہ جا رہی تھی۔ جوڈیشل کمپلیکس وہ پہنچے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں پر پولیس کی اور رینجرز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی اندر، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں پیشی پر آیا ہوں، خود کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں عدالت کے سامنے، اور ایسے میں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس اور رینجرز اہلکار یہاں پر موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر میں حیران ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پر کچھ نامعلوم افراد موجود تھے، سول کپڑوں میں وہ ملبوس تھے، اور وہ وہاں پر انہوں نے دیکھے، انہیں وہاں پر ان کے ایک دوست نے کہا، عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے کولیگ نے یہ کہا کہ یہاں سے نکلو، یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پھر ہم وہاں سے جو ہے وہ گاڑی سے واپس گھمائی ہے، اور ہم گاڑی لے کر وہاں سے جو ہے وہ نکل آئے ہیں۔ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی انہیں وہاں پر قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا گیا تھا، ایک ڈیتھ ٹریپ تھا جہاں پر انہیں جو ہے وہ لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر پولیس اوپر سے پتھراؤ اور شیلنگ کر رہی تھی، جوڈیشل کمپلیکس میں نامعلوم افراد موجود تھے، اور ہمارے وکلاء پر بھی ڈنڈے برسائے گئے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ جب باہر نکلتا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہوتا ہے، جس شخص نے مجھ پر گولیاں چلائیں اس کا ویڈیو بیان ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے وزیر آباد میں ان پر گولیاں چلائی تھی ان کا ویڈیو بیان تو ریکارڈ کر لیا گیا، لیکن عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا، ایون کہ ان کا مقدمہ تک جو ہے وہ درج نہیں کیا گیا، پولیس کی مدعیت میں وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف تقریباً 100 کیسز ہو چکے ہیں، ایسی کیا غلطی کی ہے کہ مجھ پر دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آج اپنے ویڈیو لنک خطاب میں کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہے لیکن کوئی فضا بننے نہیں دی جا رہی، یعنی کہ ان خدشات کا اظہار خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشن ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ تو انتخابی مہم چلنے دی جا رہی ہے، نہ اس حوالے سے کچھ اور جو ہے وہ کرنے دیا جا رہا ہے، ایون کہ مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بدھ کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنا تھا، یعنی کہ 22 مارچ کو بدھ کے روز یہ جلسہ کرنا تھا، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ کل عدالت فیصلہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پروبیبلی یہ جلسہ ہم وہ 23 مارچ کو کریں گے، یعنی اب جمعرات کے روز کریں گے، جو بدھ کے روز ہونا تھا اب جمعرات کے روز یہ کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز کو ایک بار پھر سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹوں کی ملکہ ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی جاگیر ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے، اسے معاف کر دو۔ تو یہ چند اہم باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بہت اہم چیز، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں اداروں کو بدنام کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ فوج پر تنقید کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فوج میری اپنی ہے، یہ ملک میرا اپنا ہے، یہ لوگ میرے اپنے ہیں، میرا جینا یہاں ہے، میرا مرنا یہاں ہے، میں کیوں کسی پر جو ہے وہ تنقید کروں گا، میں کیوں فوج سے لڑائی جو ہے وہ مول لوں گا۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان آیا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے خلاف ایک ناقابل برداشت مہم چلائی جا رہی ہے جسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے۔
یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آیا تھا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بات کی تھی، عمران خان صاحب نے تو شاید آج تک اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ تو فوج کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ جوڈیشری کے لیے ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ جی جوڈیشری کا ایک اہم کردار ہے، بلکہ اب بھی وہ جوڈیشری کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ان تمام تر معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے عدلیہ کو انٹروین کرنا ہوگا، عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ چیف جسٹس صاحب سے آج بھی وہ ویڈیو لنک خطاب میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے تو اس حوالے سے کبھی بات نہیں کی۔ اداروں پر انہوں نے اگر تنقید کی ہے تو وہ تعمیری تنقید ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ اداروں کو صحیح سمت میں جو ہے وہ لایا جا سکے، صحیح سمت پر گامزن کیا جا سکے، لیکن جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو مریم نواز جس طرح سے تنقید کرتی ہیں، انہوں نے سابق چیف جو ISI ہیں جنرل فیض، ان کے کورٹ مارشل کا جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو جن الفاظ میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ورکرز کنونشن میں باقاعدہ طور پر ججز کی تصویریں چلا کر، ججز کی تصویریں دکھا کر انہیں بائسڈ قرار دیا گیا، انہیں تنقید کی گئی۔ تو اس طرح کی تنقید، اس طرح کے جو حملے ہیں وہ تو مریم نواز کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اب یہ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں یہ شاید وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ تھا عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب۔ اس کے علاوہ ایک اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، ایک اہم اجلاس ہوا جو کہ 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس میں DGISI موجود تھے، کئی اہم رہنما موجود تھے، سیاسی شخصیات موجود تھیں، اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے مطابق 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا اب مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے۔ 22 مارچ کو مشترکہ اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا، اور ریاستی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے، یہ اس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس نے پولیس اور رینجرز پر عمران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی مذمت کی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے تربیت یافتہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک ہے، یہ ریاست دشمنی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اعلامیے کے مطابق سوشل میڈیا اور بیرون ملک اداروں بالخصوص آرمی چیف کے خلاف مہم کی شدید مذمت کی گئی ہے، وہی بات جو اب سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک ملک میں انصاف کے 2 معیار قبول نہیں، عمران خان اور ان کے ساتھیوں سے سلوک سے پلڑے برابر نہ ہونے کا تاثر مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات مریم نواز بھی مسلسل کر رہی ہیں کہ جی پلڑے برابر ہونے چاہیے، ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پلڑے برابر ہونے کی بات آج اس اجلاس میں بھی کی گئی ہے، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عدلیہ سے عمران خان کو اگر مہلت مل رہی ہے یا ضمانت مل رہی ہے یا کچھ ریلیف مل رہا ہے تو وہ نہیں ملنا چاہیے۔ عدلیہ کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ یہ کہا کہ نظام عدل منہدم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر الفاظ کہے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بار پھر سے یہ اس اجلاس میں کہا شہباز شریف صاحب نے، اور اعلامیے میں یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ قانون شکن عناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی کی جائے، یہ ریاست دشمنی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پوری قوم نے دیکھا کہ PTI سیاسی جماعت نہیں، کالعدم تنظیموں کے عسکریت پسندوں کا جتھا ہے۔ وہی بات جو مریم نواز کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، اسے بین کیا جانا چاہیے، اور وہی نیریٹو جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اجلاس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ عسکریت پسندوں کا ایک جتھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عسکریت پسندی کر کون رہا ہے؟ اسلام آباد میں جب جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر عمران خان پہنچے تو کیا ان کی جانب سے یہ عسکریت پسندی کی گئی؟ وہ تمام لوگ تو نہتے تھے، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، وہ تو صرف ایک عوام کی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پاور تھی،
وہ عوام کی ایک طاقت تھی جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، لیکن وہاں پر ان پر شیلنگ کی گئی۔ اس کے بعد زمان پارک میں جو کچھ کیا گیا وہ کس کی دہشت گردی تھی، وہ کس کی عسکریت پسندی تھی؟ پولیس کی جانب سے غیر قانونی طور پر دھاوا بولا گیا زمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہیں گرفتار کیا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ وحشت اور بربریت، یہ دہشت گردی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور عسکریت پسند جماعت پھر پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ آج کے اس اجلاس میں سامنے آئی ہیں۔ اب 22 مارچ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس یعنی کہ بدھ کے روز یہ مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں اب کیا فیصلے ہوتے ہیں یقیناً یہ اب دیکھنا ہوگا۔ 23 مارچ کو پروبیبلی عمران خان صاحب مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عدالت سے فیصلہ آنا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد جلسے کے حوالے سے کیا تیاریاں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، کارکنوں کو، رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔